الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. معزز علماء کرام، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جو اجلاس، یہ مجلس، اس میں مجھے آپ کے سامنے غلط فہمیوں کا ازالہ، اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں رکھنی ہیں. غلط فہمی کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں وہ جیسی ہے، آدمی کی رائے ویسی نہ ہو کہ اس کے برعکس ہو جائے. آدمی برا ہے، اس کی کوئی خوبی دیکھ کر یا کوئی ایک اچھائی دیکھ کر آپ اسے اللہ کا ولی، بہت نیک، بڑا دیندار انسان سمجھ لیں، یہ بھی غلط فہمی ہے. یا آدمی اچھا ہے لیکن کسی وجہ سے آپ اسے ایک برا انسان، غلط انسان سمجھ لے، یہ غلط فہمی ہے. اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین رحمت ہے، جس میں ساری انسانیت کی بھلائی کی ضمانت ہے. دنیا اگر آج اس اسلام کو دہشت گردی سمجھتی ہے یا لوگوں پر ظلم زیادتی کرنے والا دین سمجھتی ہے، یہ غلط فہمی ہے. بتانا یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ غلط فہمی جو ہوتی ہے، یہ کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت کے برعکس آپ مان لیتے ہیں یا اس کے برعکس سمجھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں رائے آپ کی ایسی ہو جاتی ہے، تو اسے ہم غلط فہمی کہتے ہیں. یہ غلط فہمی کہیں بھی پیدا ہوتی ہے تو وہ خیر کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے. میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی ہو جائے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. دو دوستوں میں غلط فہمی پیدا ہو جائے، انتشار، اختلاف، تعلقات کے خاتمے کی نوبت آ جاتی ہے. دو پڑوسیوں میں، دو پارٹنروں میں غلط فہمی پیدا ہو جائے تو معاملات کے خاتمے تک بات پہنچتی ہے. اور یہی مسئلہ اگر اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کے دین کے داعی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کے بارے میں اگر پیدا ہو جائے غلط فہمی، تو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے داعی اور مبلغ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، اسلامی شریعت کی تعلیمات تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. یہ جو غلط فہمیوں کا معاملہ ہے، میں ان تمام قسم کی غلط فہمیوں سے ہٹ کر خاص طور پر آج غیر مسلموں میں یا یہاں کے جو ہمارے اپنے ملک کے رہنے والے باشندے ہیں، ان کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو غلط باتیں پھیلی ہیں یا پھیلائی جا رہی ہیں، جو غلط فہمیاں ان کے بارے میں پائی جاتی ہیں، اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بھائیو دیکھیں، ایک بہت بڑی بات، ایک بہت بڑی سچائی زمینی سطح پہ یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یا پھر یہ کہ لوگوں کے پاس یہ جدید وسائل آنے کے بعد یہ صورتحال ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑنے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے. کتنے چینل آپ کو فیس بک یا یوٹیوب پر ملیں گے، کتنے ایسے پیج فیس بک پر آپ کو ملیں گے، اور آپ اگر زمین پہ نظر رکھیں، بعض افراد کی طرف سے، بعض تنظیموں کی طرف سے
زمینی سطح پر قریہ قریہ جا کر گھر گھر جا کر یہ کوشش کی جا رہی کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں یہ غلط تاثر دیا جائے کہ وہ اس ملک کے غدار ہیں، وہ یہاں کے مخلص نہیں ہیں، وہ یہاں کے عام غیر مسلموں کے دشمن ہیں، وہ جو غیر مسلم جو کسی سے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، مسلمان ان کے دشمن ہیں، ان کا برا چاہتے ہیں، اس ملک سے ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی کتنی غلط فہمیاں ہیں، اسلام کو دہشت گردی کا نام دینے سے لے کر ایک مسلمان کے بارے میں شکوک و شبہات کہ ایک غیر مسلم پڑوسی آج اپنے کسی مسلمان کی پڑوسی اپنے مسلمان پڑوسی کو دیکھے تو پھر اس کے بارے میں شک و شبہ ہی ہو۔ یہ جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیسے بہت بڑا مسئلہ؟ ایک طرف تو یہ مسلمانوں کے اپنے لیے نقصان دہ ہے کہ اسی کے نتیجے میں بہت سارے حادثات واقعات ہوئے اور ہو رہے ہیں، موب لنچنگ کے واقعات ہوئے، یا پھر یہ کہ مسلمانوں کو مختلف طرح سے ستائے جانے کے واقعات ہوئے، اس کے پیچھے بھی ایسی بہت ساری غلط فہمیوں کا کردار ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کے نقصان سے آگے بڑھ کر دین اسلام کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ یہ اسلام جو دین رحمت ہے اسے رحمت نہ ہو کر اس ملک کے لیے زحمت بتایا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم سچائی سے کہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ان غلط فہمیوں کے ذریعے یہاں کی غیر مسلم آبادی کا بھی نقصان کیا جا رہا ہے۔ یہاں کے جو غیر مسلم ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے سے روکا جا رہا ہے۔ ان غلط فہمیوں نے بڑا نقصان کیا اور بڑا نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اب ان غلط فہمیوں کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہماری اس سلسلے میں کیا ذمہ داری بنتی، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بھائیو دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ دیکھو، غلط فہمیاں کئی بار خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں کسی کی وجہ سے، کسی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی کوشش کرتا نہیں ہے، کوئی آدمی جو ہے کوشش کرتا نہیں ہے، لیکن غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کئی بار۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں کچھ لوگوں کی طرف سے پیدا کی جاتی ہیں، لوگ اپنی طرف سے پیدا کرتے ہیں۔ اب آپ کو ایک مثال میں دیتا ہوں، دیکھیے، ہمارے سامنے ایسی باتیں پہنچی، ہم نے سنی اور آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کیا ایک غیر مسلموں کا ایک طبقہ، بعض تنظیمیں یہ کام کرتی ہیں کہ مسلمانوں نے یہاں جو حکومتیں کی ہیں، مغلیہ دور کے جو مغل حکمران گزرے ہیں، ان کو اس ملک کے ظالم، غاصب اور اس ملک کے لٹیرے، اس ملک کو برباد کرنے والے یہ سب ثابت کرتے ہیں اور ان کے نام مغل حکمرانوں کے بہت نمایاں کر کے بتاتے ہیں۔ اب ایسے ماحول میں پنج وقتہ ہماری مسجدوں سے جو اذان کے کلمات بلند ہوتے ہیں، اس میں ہم کیا اذان میں کیا کہتے ہیں؟ ابتدا بھی اللہ اکبر سے کہتے ہیں اور اختتام کے آخری کلمے سے پہلے بھی اللہ اکبر ہم کہتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاؤں، میدان سے یہ بات سامنے آئی کہ بہت سارے غیر مسلموں کے دماغ میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مسلمان اللہ اکبر کہہ کے انہی مغل حکمرانوں کو، بادشاہ اکبر کو یاد کرتے ہیں اور اس طرح اپنی فتح اور کامرانی کا جھنڈا لہرا رہے ہیں اور ایک طرح سے یہاں کے غیر مسلموں کو چڑھا رہے ہیں، ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اکبر کے دور میں ہم نے تم پہ کیسی حکومت کی۔ سبحان اللہ، کہاں بادشاہ اکبر اور کہاں اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایسی غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پیدا ہو بھی رہی ہیں اور غلط فہمیاں پیدا کی بھی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا، کہا كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی نہیں، آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ماجرا ہے کہ قوم کے ظالم یہ معاملہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، یہ پاگل ہیں، ساحر ہیں، مجنون ہیں، یہ سب کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ظالم حق بات کی حقانیت کا کوئی جواب نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی سچائی کا کوئی جواب نہیں رکھتے،
لیکن لوگوں کو اس خیر سے روکنا چاہتے ہیں، چاہے اپنی کسی مفاد کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، اپنی کسی چیز کے تحفظ کے مقصد سے، جو بھی مقصد ہو، لیکن اللہ کے دین تک پہنچنے دینا نہیں چاہتے، تو یہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ آپ نے سنا ہوگا طفیل بن عمرو دوسی قبیلہ دوس کے سردار تھے، وہ مکہ آئے تو مکہ آنے کے ساتھ مکے والوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈرا دیا، کہہ دیا یہاں ایک ایسا آدمی ہے کہ اگر آپ اس کی بات سن لیں گے تو آپ کو فتنے میں مبتلا کر دے گا، یہ ایسا انسان ہے جو بھائی بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، خاندانوں میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی نے اتنا زیادہ یہ جو پروپیگنڈا، یہ جو غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، اس غلط پروپیگنڈے کا اتنا اثر لیا کہ اپنے کانوں میں انہوں نے روئی رکھ لی، یہ طے کر لیا کہ میں سنوں گا نہیں کچھ۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے سوچا میں ایک سمجھدار آدمی ہوں، میں خود ایک شاعر ہوں، کیا وہ کہیں گے؟ اگر شاعر ہیں تو بھی پہچان لوں گا، اگر ساحر جادوگر ہیں تو بھی پہچان لوں گا، سن کر تو دیکھوں۔ تو طفیل بن عمرو دوسی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور جب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ پروپیگنڈا تھا، یہ لوگوں نے پھیلائی، لوگوں نے جو غلط فہمیاں پھیلائی ان کا ایک نتیجہ ہے، ورنہ اللہ کے نبی سچے نبی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئیں۔ حاضرین گرامی قدر، غلط فہمیاں چاہے کسی وجہ سے پیدا ہو یا پیدا کی جائے، دونوں قسم کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا، ان کا خاتمہ کرنا، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں یا پیدا کی جاتی ہیں، اس کا تدارک کیسے کیا جائے؟ بھائیوں، اس کے تدارک کا سب سے پہلا اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کو بحال کریں، تعلقات کو وسعت دیں، لوگوں کے ساتھ، یہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ میل جول بڑھائیں۔ یاد رکھیں، اسلامی شریعت کا یہ مسئلہ صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو کسی شرک یا غلط کام میں مبتلا ہو، ان کے اس کام میں ساتھ دینے سے منع کیا، لیکن ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے یہاں رہتے ہوئے کلی طور پر قطع تعلق کرنے اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ آپ اگر سورہ ممتحنہ پڑھ کر دیکھیں گے، اللہ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم پہ ظلم و زیادتی نہیں کی، ایسے لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ کر تم احسان کرو، آگے بڑھ کر تم انصاف کا معاملہ کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا۔ اور اگر کسی نے ظلم بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اتنا تو کرنے کا حکم دیتا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے برائی کا بدلہ اچھے سے دینے کی کوشش کرو، تعلقات بحال کرو یہاں کے لوگوں سے۔ کیوں؟ دیکھو، تعلقات کی بحالی سے ہی آپ ان غلط فہمیوں کا صحیح معنوں میں تدارک کر سکتے ہیں۔ یہ آج کا کتنا بڑا المیہ، آج کے دور کا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا پڑوسی جو ہمارے پاس رہتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، اسی راستے چلتا ہے جس راستے سے ہم چلتے ہیں۔ کسی دور بیٹھے چینل پہ کوئی بیٹھا ہوا، کسی یوٹیوب چینل پہ کوئی بیٹھا ہوا، کوئی فیس بک پہ کہیں بیٹھا ہوا، واٹس ایپ میں کوئی میسیج بھیج رہا ہے، کون ہے؟ نہ بولنے والے کا پتہ ہے، نہ اس کا کوئی اعتبار ہے، ثقافت ہے، اس کا کوئی وزن بھی نہیں، بس یہ ہے کہ وہ آپ کے بارے میں جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ پڑوسی آپ کا صبح و شام آپ کو دیکھتا ہے، لیکن وہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہے اور آپ کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، اور آپ جو اس کے پڑوسی ہیں، بس اوقات صرف ایک دیوار کا فاصلہ ہے، وہ آپ کے بارے میں جھوٹ بول کر اسے جھوٹ پر یقین کرنے والا بنا سکتے ہیں۔ ہم اور آپ تعلقات بحال رکھ کے اپنے بارے میں ہم سچ نہیں بول سکتے؟ کیا ہم اپنے بارے میں سچائی دنیا کو نہیں بتا سکتے؟ بھائیو، تعلقات بحال کرو۔ اسلامی شریعت نے ان تعلقات کے حدود، ضوابط سب متعین کیے ہیں۔ اگر آپ اہل علم کی رہنمائی میں یہ کام کرنے پہ آئیں گے، اتنا وسیع میدان ہے۔ بالخصوص تعلقات سے آگے بڑھ کر خدمت خلق کا جو باب ہے، انسانوں کو انسانوں کی حیثیت سے ان کے کام آنے کا جو معاملہ ہے، وہ غیر مسلم بھی ہو، حتیٰ کہ وہ آپ کے اوپر ظلم کرنے والا بھی ہو، اگر آپ
انسانیت کی بنیادوں کے ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یہ اسلامی شریعت کا وہ پہلو ہے جو اکثر لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا باعث بنتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اس بات کی طرف اشارہ کروں گا، پچھلے اگر 5-7 سال میں آپ دیکھیں، کورونا یا کورونا سے پہلے جس طرح مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، حتیٰ کہ کورونا کے زمانے میں مسلمانوں نے جو خدمتیں کی اس کو بھی کورونا جہاد کا نام دے کر خدمت خلق کے کام سے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اس ساری کوشش کے باوجود یہ زمینی سچائی ہے کہ جب کبھی جہاں کہیں کسی علاقے میں سیلاب آیا یا کوئی ایسی بڑی آزمائش مصیبت آئی، مسلمانوں نے زمین پہ اتر کر یہاں کی آبادی کی جب خدمت کی، ان کے کام آئے، ان سے تعلقات بڑھائے، تو آپ یقین کیجئے ان تعلقات نے سالہ سال کی غیروں کی گئی وہ محنت جس کے ذریعے وہ ذہنوں کو زہریلا کر چکے تھے، اس کو مٹانے میں کامیاب ہو گئی۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ وہ برا کریں تم اچھا کرو، اس لیے کہ تمہاری اچھائی میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ دشمن کو آپ کا گہرا دوست بھی بنا سکتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے تعلقات بحال کریں، خدمت خلق کے باب میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ جو لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، جو لوگ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے اندر، آپ ان کے مقاصد کو ذرا سمجھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا برا چاہنے والے یا آپ سے اپنی دشمنی نبھانے کا عہد کرنے والے آپ کے بارے میں اگر جھوٹ پھیلا رہے ہیں، غلط فہمی پھیلا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہ سب سے پہلے آپ جاننے کی کوشش کریں۔ عام طور پر یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ زیادہ تر غلط فہمی پھیلانے والوں کے مقاصد سیاسی قسم کے ہیں۔ وہ سیاسی مقاصد چاہتے ہیں۔ سیاسی مقاصد دو طرح کے ہیں، یا تو یہ کہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ اسی نفرت کی پیٹھ پر سوار ہو کر عہدے پانا چاہتے ہیں، کرسیاں پانا چاہتے ہیں، وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مسلمانوں سے متنفر کر کے مسلمانوں کی نفرت کے نام پہ ووٹ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ، اور سیاست کا دوسرا پہلو یہ کہ کچھ لوگوں نے یہاں کی عوام کو یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کا جو عہد حکومت تھا اس ملک پر، وہ چاہے جتنی خامیاں ہو لیکن پھر بھی اس ملک کی تاریخ کا ایک عہد زرین تھا۔ اس عہد زرین کے بارے میں یہ تأثر دیا ہے کہ یہ یہاں کے غیر مسلموں کی، بالخصوص ہندوؤں کی غلامی کا دور تھا۔ اب تمہاری آزادی کا دور آیا ہے، اب ان کو غلام بنانا ہے۔ یہ سارے مقاصد سیاسی قسم کے ہیں، یہ سارے مقاصد سیاسی قسم کے ہیں۔ اور اسی سے جڑا ایک تیسرا ہے، ایک مقصد، وہ کیا ہے کہ یہاں کے مسلمان وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم کو پھر سے ایک مرتبہ اپنا غلام بنا لے۔ یہاں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اکثریت ہو جائے، ان کی تعداد بڑھ جائے، وہ تعداد بڑھا کر یا تو کنورژن کے ذریعے، تبدیلی مذہب کے ذریعے، یا پھر اپنی تعداد بڑھا کر بچے زیادہ پیدا کر کے وہ یہاں اپنی اکثریت بنا کر یہاں تمہیں پھر سے غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ ساری باتیں ان عوام کے ذہن میں ان کے اپنے اس ملک میں مستقبل کے تئیں یا ماضی کے تئیں جذباتیت پیدا کر سکتے ہیں، مادی مصلحتوں کا کی فکر پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ اور ہم اگر ان مقاصد کو سمجھ کر آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ یقین کیجئے غلط فہمی پھیلانے کی ان ساری کوششوں کے باوجود آج بھی ہمارے لیے میدان اس حیثیت سے بہت سازگار ہے کہ ہماری دعوت کوئی سیاسی غلبے والی دعوت نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کی دعوت ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانے کی دعوت ہے۔ ہمارا مقصد کوئی سیاسی مقصد نہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور یہ بھی اللہ کے نبی نے کہا تدین لکم العرب والعجم۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اسلام قبول کر لو ہم تم پہ حکمران ہو جائیں، کہا نہیں تم حکومت میں ہو، کل بھی تم ہی حکومت میں رہو گے، ہم آئے اس لیے ہیں کہ تم عوام میں رہو، حکومت میں رہو، ہم چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے ہو کے رکھو، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے معبود برحق کے ہو کے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کا پیغام لے کر آئے ہیں۔
یہ دعوت اگر اس انداز میں جائے گی، آپ یقین کیجئے یہ سارا پروپیگنڈا، یہ ساری غلط فہمیاں جو زیادہ تر سیاست پر مبنی ہیں، یہ سیاست سے ہٹ کر ان کی اپنی آخرت، ان کے اپنے مفادات کی دعوت سمجھ میں آئے گی دنیا والوں کو، تو پھر وہ لپک کر اس دعوت کی طرف آئیں۔ اسلامی شریعت کا یہ مسئلہ کوئی ایسا ہوائی دعویٰ نہیں، تاریخ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ تک اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے رہے، سردار تھے، سرداران قریش میں سے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا ابو سفیان اسلام قبول کی، فتح مکہ کے موقع پر اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد حکومت اور خلافت راشدہ کے زور کے بعد میں خاندان ابو سفیان یا جو ہے بنو امیہ باقاعدہ اس پوری اسلامی خلافت کے ذمہ دار ہوئے۔ آپ یہ پیغام دنیا والوں کو سنائیں، حکومت تمہارے پاس ہی رکھو، ہمیں حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو، اپنے آپ کو نار جہنم سے بچاؤ، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ کے بندو، اس انداز میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائیں گے، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑا ہوا ہے، ہم اسے اس کی ماں سے ملانے کے لیے آئے ہیں، اس کے باپ سے ملانے کے لیے آئے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ خالق حقیقی سے ملانے کے لیے آئے ہیں، یہ دعوت یقین مانیے ان سارے پروپیگنڈوں پر پانی پھیر دے گی۔ ایک تو یہ کام ہمیں اس قوت کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے کانوں تک نہیں، ان کے دلوں تک پہنچ کر ان کے دلوں پہ دستک دے سکے۔ اور دوسری بات جو اس سلسلے میں کرنی چاہیے، یہ کام عوام الناس سے زیادہ خواص کا ہے، اور خواص میں سے اگر کوئی کر سکیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو پروپیگنڈا پھیلانے والے گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ فرعون کے بارے میں اللہ نے کہا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، اس نے کیا کیا، اپنی قوم کو جو ہے بیوقوف بنا لیا، بہت ہلکا پایا، فَأَطَاعُوهُ، اس کے تابع ہو گئے، لوگ چل پڑتے ہیں۔ اب اس کا توڑ کیسے ہوگا؟ عوام پر محنت اس انداز سے کیجئے، لیکن وہ جو خواص ہیں جو یہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں ان کو آپ نوٹ کیجئے کون ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سارے ہندوستان کی فکر چھوڑ دیں فی الوقت، آپ لوگ آندھرا کے لوگ ہیں، تیلگو زبان میں ایسے کون سے چینل ہیں یا ایسے کون سے فیس بک پیج ہیں، یوٹیوب پہ کون سے چینل ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں؟ آپ نوٹ کیجئے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیے ان میں نمایاں لوگ کون ہیں جن کے زیادہ فالوور ہیں۔ ہر آدمی کو رد کر کے اس کی اہمیت نہیں بڑھانی چاہیے، جو نمایاں لوگ ہیں ان میں سے 4-6 کا انتخاب کیجئے، اور اس کے بعد اس کے اعتراضات، شبہات یا پھیلائی گئی غلط فہمیوں میں سے چند کا انتخاب کیجئے، اور اسی مقامی تیلگو زبان میں آپ یہاں جو فارغین بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر طے کر لیں، اہل علم کی نگرانی میں بھرپور اور اچھے جواب تیار کر کے اسی سوشل میڈیا پہ پھیلانا شروع کریں، جہاں اب تک صرف جھوٹ کا بول بالا تھا وہاں میدان میں سچ بھی اگر اترے گا، یاد رکھیے جھوٹ مقابلہ کر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا ہے سچ کے سامنے، وقت لے سکتا ہے لیکن شکست اس کا مقدر ہے۔ اس انداز میں کام کریں گے تو بإذن اللہ ان غلط فہمیوں کا تدارک بھی ہوگا، اور یہ غلط فہمیاں جو اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے یا اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچنے کے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں، ان کا خاتمہ کیا جا سکے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پہ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔